بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید کی 16 نمبر کی آیت ہے یہ۔ 15 نمبر ہم نے مکمل کر دیا۔ اس آیت میں توبہ کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، یعنی پلٹنے کے بارے میں، خشیت کے بارے میں، خشوع کے بارے میں بیان ہو رہا ہے اصل میں۔ تو اس آیت کے بارے میں جو کچھ حدیثیں ہیں وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، جو ہم تفسیر میں مفسرین سے ہم نے پڑھا، جو ہم نے سیکھا۔ اور اس آیت کے بارے میں آتا ہے، فضیل بن عیاض کے بارے میں آتا ہے، جو ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ مفسرین نے اس بات کو بھی مانا ہے کہ بہت بڑے عالم، وہ اپنے زمانے میں ایک بہت بڑے ڈاکو بھی گزرے ہیں، جو ماحول کے اثر نے ان کو، حالانکہ وہ آزاد مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کے ماحول نے ایک ڈاکو بنا دیا تھا۔ تو وہ ڈاکو کی نیت سے رات میں کسی گھر میں گئے تو وہ یہ آیت سنے تھے، یہی آیت سورۃ الحدید کی 16 نمبر کی آیت سنی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، مسلمانوں سے جو کلمہ گو ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا، الم یعن للذین، ان لوگوں کے لیے، للذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، ان کے دل کیا ہو جائیں، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ان کے دل جھک جائیں اللہ کی ذکر میں، اللہ کی یاد دہانی میں، اپنے آپ کو نرم کر دیں، اپنے اللہ کی نصیحت کو قبول کر لیں۔ اب بھی وہ وقت نہیں آیا۔ وما نزل من الحق، جو تمہاری طرف ہم نے حق نازل کیا ہے، اس کو ماننے کے لیے، اس کی ذکر کرنے کے لیے، اس کی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے، اس کے اوپر چلنے کے لیے، اس کو اپنا امام بنانے کے لیے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے، یہ خشیت کرنے چاہیے کہ اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ کی شریعت کے حدود کو نافذ کریں۔ یہ اللہ کی ذکر ہے، اللہ کی یاد دہانی ہے۔ تو وما نزل من الحق، اللہ نے ہماری طرف کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا، اور ایک بہت بڑی نعمت سنت بھی، ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، جو اپنا محبوب ترین، جو ذات صفات کامل، اور ایک بہت بڑی نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسوۃ الحسنہ ہمارے لیے بنایا، جو اللہ، یہ اسوۃ الحسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور کثرت سے اللہ کو ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اسوۃ الحسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ تو ان کا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت، وہ حق ہے۔ تو یہاں پر وہ چیز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، لیکن وما نزل من الحق، یعنی جو ہم نے تمہاری طرف جو حق نازل کیا ہے، اس کو ماننے سے تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ وما نزل من الحق، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے جو تمہاری طرف حق نازل کیا ہے، تو حق یہ قرآن ہے، ہماری طرف حق نازل، تو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کی یاد دہانی، اللہ کی حدود کو نافذ کریں، اللہ کے دین کو پکڑیں، اللہ کی جو شریعت ہے اس کی ذکر کی طرف لپکیں؟ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے، اس کی جب کبھی ذکر ہو تو ہمارے دل خشیت کریں، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ سورۃ الانفال کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا ذکر ہوتا ہے ایمان والے پاس تو اس کا ایمان اور بڑھتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا، یعنی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر کی طاقت دیکھیں کہ ایمان بڑھتا ہے ایمان والوں کے لیے۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ اللہ کے قرآن کو پکڑے؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں کتاب دی گئی، من قبل، اس سے قبل، یعنی قرآن سے قبل تورات بنو اسرائیل پر نازل کیا گیا، تورات، انجیل، یہ ساری چیزیں، تو ان لوگوں نے اس سارے کو جھٹلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، عبداللہ بن مسعود ہی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اس امت پر، یعنی امت محمد پر، جو سب سے پہلا کوئی چیز خیر اٹھائی جائے گی تو خشوع اٹھایا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں کتاب، یعنی بنو اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا، ان لوگوں نے اس کتاب کے، یعنی ان کو جو کتاب دی گئی اس میں انہوں نے بدل دیا اس کتاب کو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، یعنی جو اللہ نے کتاب نازل کی اسے پس پشت ڈال دیا، اور جو خود کتاب لکھی ان لوگوں کو پڑھانا شروع کر دی، ان لوگوں کو بتانا شروع کر دی، تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ تو من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد ان کے دل کیا ہو گئے؟ دل سخت ہو گئے، ثم قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس کا دل یعنی اللہ کی ذکر سے منہ موڑنا شروع کر دیتا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یعنی
پتھر سے بھی کہیں سخت ان کا دل ہو جاتے ہیں. پتھر بھی اللہ کی خشیت رکھتا ہے سر جی, پتھر بھی اللہ کی خشیت میں پھٹ پڑتا ہے, اللہ کی یاد دہانی میں, اللہ کے ذکر میں پھٹ پڑتا ہے. لیکن جیسا کہ سورۃ الحدید کی شروع ہی میں ہم نے بتایا تھا کہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض, اس دنیا اور زمین و آسمان میں جو چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, حمد و ثنا بیان کرتی ہے, تو ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. تو ہم کیوں منہ موڑ رہے ہیں اللہ کی کتاب سے؟ ہم کیوں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے, اس کو سیکھنے اور اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیوں؟ یہ کوشچن آتا ہے سر جی, یہ کوشچن ہی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کوشچن لگا رہا ہے, الم یعنی کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ آمنو یعنی ایمان والے سے, جو کلمہ گو ہیں, جو کلمہ پڑھتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ان سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں کتاب دی گئی تھی, ان لوگوں نے اس کتاب کو بدل دیا اور پس پشت ڈال دیا, اور خود کتاب لکھ دیا. انہوں نے جو آسان لگا وہ چیز لکھ دیا, اور وہ چیز پر عمل کرنا شروع کر دیا. آج ہمارے علماء کرام یہی کر رہے ہیں. آج ہمارے بہت سارے لوگ یہی کر رہے ہیں کہ خود کتاب لکھ رہے ہیں. ہم جو کتاب لکھے ہیں, بوڑھے اور بزرگ, یہ ساری کتابیں, ان کو پڑھاؤ, ان کو لوگوں تک پہنچاؤ جس میں آسانی ہے. اللہ کے دین کو پس پشت ڈال دو, قرآن کو پس پشت ڈال دو, پیچھے ڈال دو. قرآن کوئی شے نہیں ہوتا. یا یہی تو ہو رہا ہے. ہم کتنے ہیں جو قرآن کو پورا فل مکمل پڑھے ہیں؟ آپ پورے مسلمان میں 90% مسلمان سے جا کر پوچھ لیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم قرآن کو پورا پڑھیں کہ نہیں پڑھیں. تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے دل سخت ہو گئے. قست ثم قست قلوبہم, یعنی خشا سے قسوہ, یعنی اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ خشا, قسوہ. تو قسوہ ثم قست قلوبہم, ان کے دل سخت ہو گئے. وَأَكْثَرُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور اس میں اکثر فاسق تھے. یعنی جو جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ ان میں اکثر فاسق تھے, اللہ کے نافرمان تھے. آج ہم یہی کر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ کی یعنی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بن گئے ہیں. کہ جو اللہ کی کتاب دی گئی, اللہ کی حدود دی گئی, اللہ کی شریعت اتاری گئی, جو چیز شریعت تو یہی ہے, کتاب اللہ و سنت نبی, یہی تو شریعت ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, جو ہماری شریعت, جو ہم نے اتارا ہے, جو شریعت اتارا ہے, اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, وہی لوگ تو فاسق ہیں. تو ہم بھی تو نافرمان ہو گئے. ہم تو کہاں کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہیں, ہم کہاں رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے وہ کر چکا اللہ کی اطاعت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کیا بشارت ہے اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے پر, کہ تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ گے اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے. اور سنن ابن ماجہ کی جہاں پر مدارس میں سب سے فرسٹ حدیث کیا پڑھائی جاتی ہے؟ سنن ابن ماجہ پڑھائی جاتی ہے. اس کی فرسٹ حدیث کیا ہے؟ ما امرتکم بہ فخذوا وما نہیتکم عنہ فانتہوا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ چیز, جس چیز کو ہم حکم دیں اس کو مانو, اور جس سے ہم منع کرتے ہیں اس سے تم باز رہو. ما امرتکم بہ فخذوا, امر کا لفظ ہے, امرتکم بہ فخذوا وما نہیتکم عنہ فانتہوا, اور اس سے باز رہو. تو ہم کہاں اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں, ہم کہاں قرآن کی اطاعت کر رہے ہیں؟ تو ہمیں ڈر جانا چاہیے, ہمیں توبہ کر لینا چاہیے, اس قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہیے, توبہ کر لینے چاہیے ہر اس چیز سے جو اللہ نے جو حرام کیا وہ حرام ہے, چھوڑ دیں. ہم جو حرام ہے وہ حرام ہے, جو حلال ہے اس کو مانیں, اس کو قبول کریں, اس کو پھیلائیں. تو یہ بہت جامع آیت ہے سر جی, بہت جامع آیت ہے. میں آپ کو 6-7 مفسرین کی یعنی تفسیر پڑھائے تب جا کر یہ ویڈیو بنایا ہے سر جی. یوں ہی میں جھاڑ نہیں دیا آپ کو, کچھ دماغیں سے چھوٹ گئی اور کچھ بیان کر پائے ہیں. اللہ رب العزت اس محنت کو قبول کرے, اور اس کو آپ بھی ثواب جاریہ بنے اور میں بھی صدقہ جاریہ بن جائیں. تو وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.